یاجوج ماجوج انسانوں کو کس طرح پریشان کریں گے، آئیے جانتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمانے کے بعد دجال کو باب لد پر قتل کر دیں گے۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلہ کی کسی کو طاقت نہیں، آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے تو وہ تیز رفتار میں چلنے کی وجہ سے ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس بحیرہ سے گزریں گے تو دریا کی جگہ کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء کوہ طور پر پناہ لیں گے اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر وہ کم پڑ جائے گا تو ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور یاجوج ماجوج پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے تو تھوڑی دیر میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالشت جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں اور لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے سخت تعفن پیدا ہوگا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ مصیبت بھی دور ہو۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور بہت بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی اور ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ دریا میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، کوئی شہر اور جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہوگی، ساری زمین دھل جائے گی اور شیشہ کی مانند صاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے اور از سر نو اپنی برکات کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لیے کفایت کرے گا اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا۔ مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ 40 سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے اور باقی صرف شریر اور کافر رہ جائیں گے جو زمین پر جانوروں کی طرح کھلم کھلا حرام کاری کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کی لاشوں کی کثرت کی وجہ سے زمین میں ایک بالشت جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں ہے اور لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے سخت تعفن پھیلا ہوگا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ مصیبت بھی دور ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور بہت بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی اور ان لاشوں کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور ساری زمین شیشہ کی مانند صاف ہو جائے گی اور زمین اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے اور اپنی برکات کو ظاہر کر دے تو پھر سے زمین اپنی برکات کو ظاہر کر دے گی۔